بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 نومبر 2020 بروز بدھ 10 ربیع الثانی بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی حرم کے بارے میں، بات ہوگی حروب کے بارے میں، اس کے علاوہ بات ہوگی انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ، اس کے علاوہ بات ہوگی اسپیشل فلائٹس کی۔ آپ کے سوالات جوابات بھی شامل ہوں گے، اس کے علاوہ اور بھی خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ حملے میں تیل کی سپلائی متاثر نہیں ہوئی۔ جدہ میں ارامکو تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تیل کی سپلائی متاثر نہیں ہوئی۔ سرکاری ٹی وی چینل الاخباریہ کے مطابق وزارت توانائی کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ حوثی حملے سے متعدد تیل ٹینکوں میں سے ایک ٹینک متاثر ہوا ہے۔ متاثر ہونے والے ٹینک میں تیل کی مقدار 5 لاکھ بیرل تھی۔ اس سے پہلے سعودی پریس ایجنسی نے وزارت توانائی کے ذرائع کے حوالے سے کہا تھا کہ حوثیوں کی جانب سے داغے جانے والے میزائل سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل حملے سے تیل کی سپلائی لائنوں میں بھڑک اٹھنے والی آگ پر جلد ہی قابو پا لیا گیا۔ ارامکو کمپنی نے تیل کی سپلائی لائن کو جلد ہی بحال کر دیا۔ حرم کے اہلکاروں کو پرخطر حالات میں کام کرنے کی تربیت فراہم۔ حرم مکی شریف میں کام کرنے والے 447 اہلکاروں کو پرخطر حالات میں کام کرنے کی آن لائن تربیت دی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مسجد الحرام میں تربیت فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ احمد بن عید الوزانی نے کہا کہ شرکاء کو خطرناک حالات سے روشناس کرایا گیا ہے۔ اہلکاروں کو اس بات کی تربیت دی گئی ہے کہ پرخطر حالات میں کس طرح خود کو اور دوسروں کو بچانا ہے۔ تربیتی کورس معروف کوچ انجینئر حسین برکات السوہری کی نگرانی میں دیا گیا، جنہوں نے شرکاء کو مفید معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تربیتی کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں انسانی جانوں کو کس طرح بچایا جائے اور دوسرے افراد کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے۔ موبائل صارف سروس کی حد مقرر کر سکتا ہے۔ کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اتھارٹی نے کہا ہے کہ اتصالات کمپنیوں کے صارفین سروس کی زیادہ سے زیادہ حد طے کرنے کے مجاز ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی نے کہا کہ صارف اتصالات کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت سروس کی حد زیادہ سے زیادہ تحریری بھی مقرر کر سکتا ہے۔ صارفین کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ موبائل کمپنی کی خراب سروس پر شکایت کر سکتا ہے۔ اگر کمپنی نے صارف کی شکایت دور نہیں کی یا 5 دن گزر گئے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا تو اسے اتھارٹی کی ویب سائٹ پر جا کر شکایت درج کرانے کا اختیار ہوگا۔ ساحر کیمرے سکریپ میں فروخت کرنے والا سعودی گرفتار۔ مشرقی ریجن کی پولیس نے الحصہ کمشنری میں ساحر کیمرے توڑ کر انڈین کو فروخت کرنے والے سعودی کو گرفتار کر لیا۔ سعودی عرب بھر میں نئے آٹومیٹک سسٹم کے طریقے سے لائن چینج اور اس کے علاوہ دوسرے جرمانے بھی شروع کر دیے گئے ہیں، تو کچھ لوگ اس سے غصے میں مبتلا ہیں۔ ایسی ہی کچھ حرکت کی سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق الشریعہ پولیس کے معاون ترجمان محمد الدرہم نے بتایا کہ مقامی شہری نے الحصہ میں مختلف مقامات پر ساحر کیمرے توڑ کر ان کے پرزے سکریپ کا کام کرنے والے انڈین اور بنگلہ دیشی کو فروخت کر دیے۔ ریجنل پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ انڈین اور بنگلہ دیشی ورکرز کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تینوں کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ریاض میں پرس چھیننے اور جیبیں کاٹنے والا گروہ بھی گرفتار کیا گیا۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدس نے کہا کہ شہر کے جنوبی اور وسطی بازاروں میں خواتین سے پرس چھیننے اور صارفین کی جیبیں تراشنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا کہ وارداتیں کرنے والا یہ گروہ موٹر سائیکلوں پر سوار رہتا اور خرید و فروخت کے لیے آنے والی خواتین سے پرس چھین کر فرار ہو جاتے۔ اس گروہ کے کئی لوگ جیب تراشی کے دھندے میں بھی ملوث تھے۔ ریاض پولیس کا کہنا ہے کہ گروہ 2 سعودی شہریوں اور 7 یمنیوں پر مشتمل ہے۔ یمنی ملزمان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ انہوں نے 17 وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ حروب والوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حروب پر گئے ہوئے کب دوبارہ وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔
آپ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ بیشتر ممالک میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بین الاقوامی سفر پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں، جن کا مقصد لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھنا تھا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے سب سے اہم سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی تمام ممالک نے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ویزوں کا اجرا روک دیا تھا۔ تاہم جیسے جیسے اس مرض پر قابو پایا گیا، پابندیاں بھی اٹھائی جانے لگیں۔ سعودی عرب میں بھی کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد پابندیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ بھی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہیں، اور جو بیرون ملک سے عمرہ زائرین ہیں ان کی آمد بھی سعودی عرب شروع ہو چکی ہے۔ انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے اقامہ اور حروب کے متعلق مختلف سوالات بھیجے گئے تھے، جن کے جوابات متعلقہ محکموں سے آپ کی جو خدمت میں پیش خدمت ہیں۔ ملک بلال نے سوال کیا تھا کہ سعودی عرب میں حروب کتنے عرصے کے لیے لگایا جاتا ہے؟ کیا 5 سال یا تا حیات لگایا جاتا ہے؟ سعودی عرب میں محنت قوانین کے تحت ایسے غیر ملکی کارکن جو کفیل کے پاس کام کرنے کی بجائے ان سے فرار ہو کر دوسری جگہ کام کرتے ہیں، ان کا یہ عمل غیر قانونی ہوتا ہے۔ ایسے کارکنوں کے بارے میں ان کے کفیل یا سپانسرز حروب یعنی فرار کی رپورٹ درج کرتے ہیں۔ حروب لگنے کے 15 دن کے اندر اندر کفیل اسے کینسل کرا سکتا ہے۔ 2 ہفتے گزر جانے کے بعد حروب کو کینسل کرانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے لیبر آفس میں کیس فائل کرنا پڑتا ہے، جس کی کارروائی کافی طویل ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق جن کارکنوں کا حروب فائل ہوتا ہے وہ اس الزام کے تحت مملکت سے بے دخل یعنی ڈیپورٹ ہوتے ہیں۔ ان پر آئندہ کے لیے سعودی عرب آنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ حروب کے کیس میں ڈیپورٹ ہونے پر بلیک لسٹ ہونے کی مدت ہر کیس میں مختلف ہوتی ہے۔ انتہائی نادر کیسز میں ہوتا ہے جس میں کرمنل ریکارڈ رکھنے والے شامل ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر حروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہونے والے عام طور پر 5 سے 10 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں۔ جمیل احمد صاحب نے پوچھا تھا کہ میرا اقامہ 1 سال کے لیے سسٹم میں تجدید ہو گیا، ابشر میں چیک کیا اس کی تاریخ بھی بڑھ گئی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کیا میں جوازات کے باہر لگی مشین سے نیا کارڈ پرنٹ کرا سکتا ہوں؟ کیا نسخے کی تبدیلی کیے بغیر پاکستان سفر کر سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کا اقامہ کارڈ 5 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، جبکہ اس کی سسٹم میں تجدید کرنا ضروری ہوتی ہے۔ سسٹم میں تجدید اسی وقت ہوتی ہے جب اقامہ کی مقرر کردہ فیس ادا کر دی جائے۔ آپ کا کہنا ہے کہ سسٹم میں آپ کے اقامے کی تجدید ہو چکی ہے، ابشر پر بھی نئی تاریخ آ گئی ہے۔ آپ کے اقامہ کارڈ کی مدت ختم ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں یاد رہے کہ غیر ملکی کارکن اپنے اقامے یا اس سے منسلک معاملات کے لیے خود براہ راست جوازات سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اقامہ کارڈ پرنٹ کرانا کفیل یا سپانسر کی ذمہ داری ہے۔ کفیل یا کمپنی کا مقرر کردہ نمائندہ ہی جوازات کے دفتر سے دوسرا اقامہ کارڈ حاصل کرنے کا مجاز ہے۔ جوازات کے باہر لگی مشین سے اقامہ کارڈ پرنٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مشین جوازات کے سسٹم میں ابشر میں رجسٹر کرانے اور اکاؤنٹ بنانے کے لیے لگائی گئی ہے۔ جہاں تک پوچھا ہے آپ نے کہ اقامہ کارڈ کے بغیر آپ چھٹی پر جا سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب سے باہر جاتے وقت اقامہ کارڈ آپ کے کفیل کے پاس ہونا چاہیے۔ سفر کے لیے پاسپورٹ اور خروج عہدہ کا ہونا ضروری ہے، جبکہ سسٹم میں آپ کے اقامے کا ریکارڈ امیگریشن والوں کے پاس موجود ہے، اس لیے اقامہ کارڈ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب خبر شامل کریں گے وہ خبر جس کا آپ سب کو انتظار، انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس کے بارے میں۔ انڈیا سے سعودی عرب کے فلائٹس کے بارے میں جتنا پریشان لوگ ہیں، اسی سلسلے میں ابھی انڈین حکومت تھوڑی سی حرکت میں آئی ہے، تو جو انڈین ایمبیسی یہاں پر موجود ہے وہ آئے دن میٹنگ شروع کر رہے ہیں۔ آج کونسلر آفیسر نے جناب سلطان البحری سے، جو کہ ڈائریکٹر لیبر آفس ہیں، انہوں نے جدہ میں ان سے ملاقات کی اور انڈین سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے جب مزید ٹویٹ کیا گیا تو ایئر انڈیا نے یہ بھی کہا کہ فی الحال ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان مسافروں کے ساتھ جانے کی اجازت سعودی حکام کے نہیں دی ہے، ہمیں مسافروں کو ہندوستان لانے کی اجازت ہے اور براہ کرم انتظار کیجیے مزید اپڈیٹ کے لیے۔ تو آپ پھر آج کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے بعد کیا نکل کر سامنے آتا ہے؟ جیسا کہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد میڈیکل سٹاف اور ان کی فیملی کو آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اب اس میٹنگ کے بعد کیا اپڈیٹ آتی ہے، انشاءاللہ آج یا کل میں دوبارہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا، تو ہم اس کو اپنے نیوز بلیٹن میں ضرور شائع کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹ سے متعلق، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹ جائیں گی انڈیا کے لیے اور پاکستان سے کون سی فلائٹ سعودی عرب کے لیے آئیں گی۔ انڈیا کے لیے آج پہلی 2 فلائٹس پہلی فلائٹ آئے گی جو جدہ سے دلی کے لیے ایئر انڈیا کی AI1992، اس کے بعد سٹی لنک کی فلائٹ جائے گی جدہ سے حیدرآباد QG583، ریاض ٹو لکھنؤ گو ایئر کی فلائٹ G86675، ریاض سے حیدرآباد گو ایئر کی فلائٹ G86700۔
IX1532 ریاض سے ترونڈرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی، دمام سے کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے IX1483، دمام سے دلی کے لیے بھی ایک فلائٹ ہے 6E8952 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کے بارے میں، اسلام آباد سے 2 فلائٹس آئیں گی۔ پہلی فلائٹ PA270 ایئر بلو کی اسلام آباد ٹو جدہ، دوسری فلائٹ SV723 اسلام آباد ٹو ریاض۔ کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی، XY638 کراچی ٹو جدہ فلائی ناز، PK9731 کراچی ٹو جدہ PIA، SV709 کراچی ٹو ریاض سعودی عربین ایئر لائن۔ لاہور سے ٹوٹل 4 فلائٹس آئیں گی، PA470 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، PA4700 لاہور ٹو جدہ ایئر بلو، XY318 لاہور ٹو ریاض فلائی ناز، PK9725 لاہور ٹو ریاض PIA۔ یہ تو تھی کچھ خبروں کی تفصیل فلائٹ سے متعلق۔ اب کچھ خبر شامل کرتے ہیں مزید۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جدہ حملہ سلامتی کونسل میں تحریری شکایت درج کرا دی گئی۔ سعودی عرب نے جدہ فیول ٹینک پر حملے کے تناظر میں دہشت گرد حوثیوں کے حملے بند کرانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے مزید 252 کیسز کی تصدیق، 15 ہلاکتیں۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 252 وہ کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ اس مہلک وائرس کی وجہ سے 15 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ منگل کو وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد 3,55,741 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ کووڈ-19 سے مجموعی ہلاکتیں 5,811 ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں جدید سماجی تحفظ کا نظام۔ سعودی کابینہ نے نئے سوشل سیکیورٹی سسٹم کی منظوری کے بعد فیصلے کی تفصیلات بتائی ہیں، جس میں یہ بھی شامل تھا کہ موجودہ سیکیورٹی سسٹم محل رجسٹرڈ مستفید افراد پر اس وقت لاگو ہوتا رہے گا جب تک نیا نظام نافذ العمل نہ ہو جائے، جس کی مدت 2 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وزارت انسانی وسائل اور سماجی ترقی 2 سالوں کے دوران نئے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جامع منصوبہ مرتب کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی۔ G20 سمٹ کو ہیک کرنے کی 26 لاکھ کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر عصام الوقید نے بتایا کہ G20 سربراہ کانفرنس کے موقع پر 21 اور 22 نومبر کو 26 لاکھ ہیکنگ کی کوششیں ناکام بنائی گئی تھیں۔ ہیکرز نے G20 سمٹ کو ٹارگٹ کیا تھا۔ اخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عصام الوقید نے بتایا کہ ہیکرز نے G20 کی 15ویں سربراہ کانفرنس پر 26 لاکھ سے زیادہ ہیکنگ کی وارداتیں کی، جنہیں بھرپور طریقے سے ناکام بنا دیا گیا۔ نیشنل انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ سربراہ کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی سارے سسٹم کے ڈھانچے کو اور اس کی ٹیکنالوجی کو مکمل طریقے سے چیک کیا گیا تھا۔ اسے ہیکر سے بچانے کے لیے 1 ماہ تک تیاری کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں سائبر سیکیورٹی نیشنل اتھارٹی کی جانب سے بھی بھرپور تعاون کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔